نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں سال کی عمر میں جب آپ ملک شام گئے تھے تو کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اس کے بعد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ. بہنوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہوئی تو وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. اس مہینے میں ایک جنگ پیش آئی. اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی. اوکاس ایک بازار کا نام تھا وہاں پر مکے میں. اور اس جنگ میں، اس لڑائی میں ایک طرف قریش تھے. قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، ایک طرف قریش تھے، قریش اور کنانا یہ دو قبائل تھے، اور دوسری طرف خیس غیلان کے قبائل. یہ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور ان کئی آدمیوں کا قتل ہو گیا. اس میں کئی آدمی قتل ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے، یعنی ان دونوں قبائل نے، قریش کنانا ایک طرف تھے اور قیس اور غیلان ایک طرف تھے، یہ دونوں قبائل صلح کر لیے. اور صلح میں یہ طے پایا کہ دونوں طرف سے مقتولین گنے جائیں گے. یعنی کہ اتنے بہت سارے آدمی قتل ہو گئے تھے نا، تو وہ دیکھیں دونوں کے مقتولین کو گنیں گے، پھر جدھر زیادہ مقتولین ہوں گے تو ان کا خون بہا لے لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 20ویں سال میں یہ جنگ ہوئی تھی اوکاس کے بازار میں. اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے. اس جنگ میں آپ بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھما رہے تھے. اور اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کیونکہ اس مہینے میں حرام مہینے کی حرمت کا پامال کیا گیا. یعنی اس وقت، اس دور میں حرام مہینوں میں وہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن احترام کرتے تھے ان مہینوں کا. لیکن یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ اس حرمت والے مہینے میں یہ لوگ لڑ پڑے اور اتنا جھگڑے کہ جنگ ہی کر لیے. اب جنگ میں کئی لوگ قتل بھی ہو گئے. اس جنگ کے بعد، یعنی وہ جنگ کب پیش آئی تھی؟ ذی القعدہ میں ہی پیش آئی تھی نا. تو اس کے 1 سال بعد، اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا. اور وہ عہد نامہ کیا تھا؟ عہد نامہ کہتے ہیں ایک ان لوگوں نے ایک عہد کیا، ایک حلف لیا، ایک اوتھ لیا، قسم کھائی. کس بات کی قسم کھائی؟ یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے سبحان اللہ، کیا ہوا تھا کہ اس عہد نامے کو کہتے ہیں حلف الفضول. حلف کہتے ہیں اوتھ لینے کو. حلف الفضول، یہ اوتھ لیا گیا، یہ عہد نامہ طے پایا. یہ عہد نامہ کیوں طے پایا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید نامی ایک شخص جو یمن کا آدمی تھا، وہ اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا تھا، اور عاص بن وائل نامی ایک صاحب نے اس کا سامان خرید لیا. کس کا؟ اس یمن سے آئے ہوئے زبید کا. سامان کس نے خریدا؟ عاص بن وائل نے. اور سامان لے لیا لیکن اس کی قیمت نہیں دی. تو اس نے کیا کیا؟ مختلف قبائل کے پاس جا کر کمپلینٹ کی. کس کو؟ عبد الدار نامی ایک قبیلہ تھا، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سحم، بنو عدی، کئی قبائل سے اس نے فریاد کی. لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. کوئی قبائل نے کوئی توجہ نہیں دی. چنانچہ اس نے کیا کیا؟ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا. وہ جبل ابو قبیس نامی ایک پہاڑ پر چڑھ گیا. کون؟ یہ جو آدمی جو یمن سے آیا تھا زبید. وہ چڑھ گیا. چڑھ کر کیا کیا کہ اشعار پڑھنے لگا اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے. ان اشعار میں اس نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا. وہ کیسے لٹ گیا، اسے کیسے عاص بن وائل نے کیسے اس کا سامان لے لیا اور اسے کوئی معاوضہ قیمت نہیں دی. اور وہ برابر پہاڑ پر چڑھتا اور اپنی مظلومیت کے اشعار گاتا اور آواز لگاتا کہ کوئی ہے جو میرا حق دلائے، میری مدد کرے. اس پر اس بات پر زبیر بن عبد المطلب کے لڑکے تھے زبیر. تو یہ زبیر بن عبد المطلب نے کیا کیا کہ اس کی بات پر، یعنی ان کو اثر ہوا اور انہوں نے کیا کیا، کچھ کوشش کی. اور ان کی کوشش کیا تھی
کہ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرا، بنو تیم، یہ 5 قبائل کون سے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرا اور بنو تیم، ان 5 قبائل کے افراد کو یعنی بنو تیم کے گھر میں جمع کیا. سب کو کس نے جمع کیا؟ زبیر بن عبد المطلب نے. بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا کیا سب کو، اور یہ مظلومیت کی داستان سنایا اور کہا کہ اس طریقے سے مکے میں مظلوم جو بھی نظر آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے. تو سب اس بات پر راضی ہو گئے. کیا کہا زبیر بن عبد المطلب نے کہ ہم مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ وہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، ہم سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. تو سب نے ہاں بھری اور یہ 5 قبائل ایک جگہ ہو گئے اور ایک حلف الفضول یعنی ایک معاہدہ، اس معاہدے کا نام ہے یہ، وہ عہد نامہ انہوں نے لکھا، ایک ایگریمنٹ کیا ان 5 قبائل نے مل کر. عہد نامہ کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. ایک ایگریمنٹ کیا یہ 5 قبائل نے کہ ہم کوئی بھی مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے. تو چنانچہ یہ ایگریمنٹ طے پایا 5 قبائل کے درمیان. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ پہلا کیس جو حل کیا وہ عاص بن وائل کا تھا. یعنی جو عاص بن وائل نے سامان خرید کر یمن کے ایک شخص کا قیمت ادا نہ کی تھی نا، تو وہ فرسٹ کیس انہوں نے یہ سالو کیا کہ عاص بن وائل سے زبید کا حق لے کر اس کو حوالے کر دیا. تو اس خاص یہ عہد و پیمان جو ہوا، یہ حلف الفضول جو ہوا، اس تعلق سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عہد و پیمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے بھی اس عہد و پیمان پر یعنی مہر لگائی. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرف رسالت سے مشرف ہوئے، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، تو اس دور کا یعنی جب آپ 20 سال کے تھے اس وقت یہ حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ ہمیشہ یاد کرتے اور کہتے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جو حلف الفضول والا معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی شریک تھا، اور مجھے یہ معاہدہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی پسندیدہ معاہدہ ہے. یہ اس کے عوض اگر سرخ اونٹ بھی اگر مجھے دیے جائیں تو مجھے پسند نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ بہت پسند تھا، اور لوگوں کو وہ یاد دلاتے تھے کہ دیکھو میں بھی اس معاہدے میں، یعنی وہ امن کا معاہدہ تھا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے اور اس معاہدے کو یاد دلا کر کہتے تھے کہ دیکھو ہم سب نے یہ معاہدہ کیا تھا. یہ کب یاد دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، جب کہ آپ مکے کے رہنے والے تھے اور وہی قبائل سے آپ کا تعلق تھا، لیکن انہی قبیلے والوں نے آپ کو ستایا. اور جبکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ چاہے وہ عرب کا مکے کا رہنے والا ہو یا مکے کے باہر کا، ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن دیکھیے یہ قبائل کے رہتے ہوئے اسی قبیلے کا وہ شخص جو اس میں شریک تھا اس کو انہوں نے تکلیف پہنچائی. تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان کو یاد دلاتے تھے کہ مجھے وہ اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو یقیناً میں اس کو قبول کرتا. تو بہنوں، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جن کے ساتھ عہد و پیمان کیا گیا، انہی کے قبائل نے جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ دیا تھا، شریک تھے اس معاہدے میں، لیکن انہوں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، عملی زندگی، تو آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کے دادا پھر چچا ایک کے بعد ایک کفالت کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب ہم آپ کے یعنی محنت والی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ برابر ہلکے پھلکے کام کرتے تھے. یعنی جب بھی جیسے ہی بھی آپ لائق ہوئے کام کرنے کے تو ہلکے پھلکے کام کرتے تھے. اور مکے میں آپ بکریاں بھی چرائے. جب ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہو گئے تو کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تب مکے میں چند قیرات کے عوض، خیرات کہتے ہیں قاف یا را الف تا، خیرات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک قیرات کیا ہوتا ہے؟ 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ. 1 دینار کا 20واں حصہ یعنی 1 دینار یعنی 1 روپیہ سمجھیے آپ. فار ایگزامپل 1 دینار 1 روپیہ ہے، تو 1 روپیے کا 20واں حصہ یعنی 20 پیسے. تو وہ زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 دینار کے 20ویں حصے کے عوض میں
بکریاں چراتے تھے. اللہ اکبر. جس کی قیمت یعنی بہت ہی کم قیمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں بکریاں چرانے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. ایک بار جب عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی. سبحان اللہ. اور یہ بات کہاں آتی ہے؟ یہ بات صحیح بخاری میں آتی ہے. صحیح بخاری میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکری نہ چرائی ہو. سب نبیوں نے بکری چرائی. پھر جب آپ جوان ہوئے یعنی 25 سال کے قریب ہوئے تو آپ تجارت بھی کرنے لگے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ سعید بن ابی سعید کے ساتھ مل کر بھی تجارت کرتے تھے اور آپ بہترین تاجر تھے. یعنی نہ بحث کرتے نہ جھگڑے کرتے، بلکہ آپ کے معاملات حد درجہ امانت داری، سچائی اور پرہیزگاری کے لیے مشہور تھے. یعنی آپ اپنے معاملات میں بہت ہی پرہیزگار، حد درجہ امانت دار تھے کہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. امین کہتے ہیں امانت دار کو. یعنی آپ اپنی تجارت میں اتنے زیادہ حد درجہ امانت اور سچائی سے کام لیتے تھے کہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی امانت دار اور سچائی اور پرہیزگاری والا بنائے، تاکہ ہم حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ثابت ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امین رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر اور ہر آپ کے جو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے مالک. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.